السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب اسلامک سمٹ جاری ہے۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کا کہنا تھا کہ 9 ستمبر کے روز قطر کی خود مختاری کو نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے اس سمٹ کے اندر موجود تمام عرب اور اسلامک لیڈرز کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کو کسی طور پر تسلیم نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے UN چارٹر ریزولوشن آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قطر کے اوپر اگریشن دکھایا ہے۔ قطر کی خود مختاری اور سالمیت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ اور قطر کے اندر یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ امریکہ قطر کی ہر حالت میں حفاظت کرے گا اور قطر بدلے میں امریکہ کے اندر انویسٹمنٹس کرے گا۔ حالیہ اسرائیلی حملے کے بعد قطر کا امریکن ایئر ڈیفنس سسٹم اور امریکی سیکیورٹی گارنٹیز سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ قطر کو ہر ملک سے حفاظت دے گا، لیکن امریکہ کبھی بھی اسرائیل کے خلاف یا اس کے جہاز کو گرا نہیں سکتا۔ اس کے بعد عرب ممالک اپنے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ ری اسیس کر رہے ہیں کہ آیا انہیں امریکہ کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر انویسٹمنٹس کرنی چاہیے کہ نہیں، جبکہ دوسری جانب امریکہ عرب ممالک کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں بھی ناکام رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے اسرائیل کو متحد ہو کر جواب نہیں دیا تو ہم ان گنت اسرائیلی حملوں کی زد میں آ جائیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو خطے کے تمام ممالک تباہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے اقوام عالم سے گزارش کی کہ اسرائیل جیسی شفاق اور بے لگام ریاست کو لگام ڈالی جائے جو کہ لگاتار انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کرتا جا رہا ہے۔ قطر ایک پرامن ملک تصور کیا جاتا تھا۔ تمام دنیا کے امن مذاکرات قطر کے اندر ہوتے تھے، جیسا کہ روس یوکرین، اور اب امریکہ اور اسرائیل کی گزارش کے بعد ہی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات کیے جا رہے تھے تاکہ جنگ بندی کروائی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی تب تک خطے کی صورتحال کو بہتر نہیں کیا جا سکتا۔ اس عرب سمٹ کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود ہیں۔ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز قطر کے وزیر اعظم، جو کہ قطر کے فورن سیکریٹری بھی ہیں، ان کی تقریر تھی۔ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ قطر اور دیگر اسلامی ممالک اگر آج اسرائیل کے خلاف نہ کھڑے ہوئے تو ہم آہستہ آہستہ تباہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آ کر دیکھیں کہ اسرائیل نے کس قدر تباہی مچائی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ قطر مسلسل فلسطینی لوگوں کو اپنے ملک کے اندر پناہ دیے ہوئے ہے۔ اس نے دھمکی دیتے ہوئے دوبارہ کہا کہ ہم دوبارہ قطر کے اوپر حملہ کریں گے اگر ان کو اپنے ملک سے نہیں نکالتا۔ قطر نے کہا کہ جس طرح پاکستان کے اندر اسامہ بن لادن موجود تھا اور امریکہ نے پاکستان کے اندر جا کر اس کو شوٹ کیا، اسی طرح اسرائیل یہ بھی حق رکھتا ہے کہ اگر فلسطینی کسی بھی دنیا کے ملک میں ہوں گے تو اسرائیل ادھر جا کر انہیں مارے گا۔ رپورٹس کے مطابق جس وقت اسرائیل کے جہاز قطر کی فضائی حدود کے اندر تھے، اس وقت امریکہ کے فوجی ایئر ڈیفنس سسٹمز کے اوپر موجود تھے۔ وہ چاہتے تو اسرائیل کے جہاز کو گرا سکتے تھے، لیکن امریکہ اپنے ہی بنائے ہوئے F-35 جہاز کو اپنے ہی بنائے ہوئے ایئر ڈیفنس سسٹم سے مار نہیں سکتا۔ اس عرب سمٹ کے اندر پاکستان نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ نیٹو کے طرز عمل کی طرح اسلامک دنیا کو بھی اپنی ایک متحد فوج بنانی چاہیے۔ مصر نے پاکستان کے اس فیصلے کا ساتھ دیا ہے، جبکہ عرب ممالک ابھی تک کوئی لائحہ رد عمل نہیں دیا۔ قطر نے تو اپنا پیغام واضح کر دیا ہے کہ تمام عرب ممالک ایک ایک کر کے اسرائیل کا نشانہ بن جائیں گے۔ اس عرب سمٹ کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو سزا کس طرح دی جائے۔ آیا اسرائیل پر حملہ کیا جائے، اسرائیل پر معاشی دباؤ ڈالا جائے، یا صرف اس کی مذمت کی جائے؟ اس عرب سمٹ سے جیسے ہی کوئی مزید اور لیٹسٹ نیوز آتی ہے تو میں آپ تک
آگے پہنچاتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں۔